مولانا روم نے اس واقعہ کو، حدود کے واقعے کو ایک اور اسٹوری بنا کے پیش کیا اور بہت خوبصورت انداز میں سمجھایا. انہوں نے کوے اور حدود کے مناظرے کی صورت میں سمجھا، اور انہوں نے کوے کا پارٹ اس لیے لیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس قسم کے آبجیکشن کہاں سے آتے ہیں. اس نے کوے کا انتخاب کیا انہوں نے کہ دیکھیے کتنی نچلی سطح ہے اس ذہن کی، کہ کوا جو ہے وہ یہ اعتراض لے کر آیا تھا سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضرت آپ نے اس کو خواہ اتنا بڑا مقام دے رکھا ہے، یہ تو جال میں ہی پھنس جاتا ہے، یہ تو بچوں کے جال میں پھنس جاتا ہے، زمین کے اوپر پھنس جاتا ہے، یہ نیچے کیا دیکھتا ہوگا. فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو پھر حدود کو ہی بلا لیتے ہیں، وہی تمہیں جواب دے گا کہ اسے نظر آتا ہے یا نہیں آتا. تو بلا لیا، حدود بھی آ گیا، کوا بھی آ گیا. اب جناب کوے سے کہا گیا رکھو اپنا اشکال جو تم نے سوال کیا تھا. بیان کیا ہاں بھائی یہ بتاؤ کہ تم یہ پانی جب دیکھ لیتے ہو زمین کے نیچے تو اوپر جال نظر کیوں نہیں آتا تمہیں؟ حدود نے ایسے کر کے دیکھا اور اس کے بعد اس کی خبر لیا، کہا کوے تو ویسے ہے تو بڑا چالاک لیکن تو مجھے کافر لگتا ہے. تو کافر لگتا ہے، راہ زاغ تو حکم قضارہ منکرس، تو اللہ کی تقدیر کا منکر ہے بڑا چالاک ہے یار مگر کافروں جیسی بات کرتا ہے. من بے بینم دام را اندر ہوا گر نہ پوشد چشم عقلم را قضا. ارے میں دیکھ سکتا ہوں ہوا میں اس کو جال کو، اوپر جو چیز پڑی ہے وہ نظر کیوں نہیں آئے گی، وہ بھی مجھے نظر آتا ہے، لیکن جب تقدیر میں میری موت لکھ دی جاتی ہے تو پھر میری آنکھوں سے یہ سب کچھ اوجھل ہو جاتا ہے، میری آنکھوں سے سب پوشیدہ ہو جاتا ہے اور اس وقت میں نہیں دیکھ پاتا. تو گر نہ پوشد چشم عقلم را قضا، جب قضا فیصلہ کرتی ہے تو پھر مجھے نظر نہیں آتا، ورنہ میں دیکھتا ہوں زمین کے نیچے بھی زمین کے اوپر بھی. تو اس طرح انہوں نے سمجھایا.